قرآن کہتا ہے کہ میں یہ نہیں ہے کہ میں نے کائنات بنا دی اور میں نے چھوڑ دی اس کو، میں اس کو یدبر الامر کرتا ہوں، ساتھ میں اس کی تدبیر بھی کرتا ہوں. بالکل بالکل جی جی. تو یہ پرابلم تھا جو ان لوگوں نے ادھر سے جنریٹ کیا. میں آپ سے اسی سینس میں دیکھیں ایک سوئچ ہو رہا ہے، یہ آپ اس کو اس طرح سے انڈرسٹینڈ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایمان ہے نا، اٹس ناٹ این انڈیپینڈنٹ ویلیو، اٹس اے ڈیپینڈنٹ ویلیو. اس لیے بالکل یہ انڈیپینڈنٹلی نہیں ہے کہ میں نے اپنے ادراک سے اپنی محنت سے میں نے اس چیز کو حاصل کر لیا، ایمان کما لیا میں نے. جی جی. جو ایمان ہے وہ اللہ کے نبی کے اوپر ایک ڈیپینڈنٹ ہے، اور اس کے اوپر آپ کا جتنے اسٹرانگ آپ کی ڈیپینڈنس ہے، اور میکسیمم اسٹرانگ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ بھائی یہ بندہ جو بات کہہ رہا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، باقی مجھے علم نہیں ہے. اور یہی بات جو غیب ہے ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں. جو دوسرا کلمہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ ہم وی آر بیئرنگ وٹنس کہ جناب آئی وٹنس کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ اس کے رسول ہیں. حالانکہ میں نے حقیقت میں نے اس کو مشاہدہ نہیں کیا. آپ میری بات سمجھے کہ میں ایک ایسی چیز کی گواہی دے رہا ہوں کہ اگر میں اس کو ایک ایتھیسٹک نقطہ نگاہ سے دیکھوں یا ایک غیر ایمانی نقطہ نگاہ سے دیکھوں، تو بھائی آپ کس چیز کی گواہی دے رہے ہیں؟ نہ آپ نے ہمیں تو نبی کو بھی نہیں دیکھا، ایون نہ آپ نے نبی کو دیکھا ہے، نہ آپ نے فرشتے کو دیکھا ہے، تو آپ کس بنیاد پہ گواہی دے رہے ہو؟ تو ایک بڑا ابسرڈ سا یہ رویہ لگتا ہے. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ جو ایک ایمان سے پہلے کی جو فکر ہے وہ اور ہے، ایمان سے بعد کی فکر اور ہے، مطلب طریقہ کار ہو رہا ہے. ایمان سے پہلے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ جناب میں اپنا عقل کی فیکلٹی کو لگاؤں گا تو تبھی میں ایمان حاصل کرنے والی کیپیبلٹی پہ پہنچوں گا کہ میں ایمان لے آیا ہوں. مطلب یہ میری اچیومنٹ ہے، میری انٹلیکچوئل اچیومنٹ ہے کہ میں نے سارے باطل ادیان کو رد کیا اور میں نے اسلام کو قبول کیا. ٹھیک ہے. لیکن جب میں ایمان لے کر آتا ہوں تو ایک سوئچ ہوتا ہے، میں کہتا ہوں نہیں، یہ جو عمل ہوا ہے میرے سے یہ ایکچولی اللہ کی رحمت تھی، اللہ کی عطا تھی، اللہ کا فضل تھا، تو اس نے مجھے اس کوشش میں لگا دیا اور اس نے مجھے نتیجے تک پہنچا دیا. یہ میری انٹلیکچوئل اچیومنٹ نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. وہ انسان میں آپ بھی اکثر بات کرتے ہیں ایک جذبہ شکر پیدا ہوتا ہے، یہ تشکر کا جذبہ ہے. قرآن مجید نے اس کو بیان کیا کہ جو اہل ایمان ہیں جب وہ ایمان لے کر آتے ہیں تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم پر اللہ کا فضل اور شکر ہے کہ ہم یہ ایمان کے اندر داخل ہو گئے ہیں. صحیح بات. تو یہ اگین سرکلنگ بیک ٹو یور آرگومنٹ کہ جو شکر کی جو انسان کے اندر اللہ نے ایک یہ صلاحیت رکھی ہے، یہ ایمان کے ساتھ بہت میں کہتا ہوں ایسے جڑی ہوئی، علیحدہ نہیں کر سکتے آپ شکر اور ایمان. یہ جہاز ہے ایمان کو اڑانے کے لیے، بالکل، جس پہ بیٹھ سکتے ہیں آپ. بالکل. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو بارے میں ایسا فرمایا ہوا کہ میں نے انسان کے اندر مادہ رکھا ہے، اما شاکر و اما کفورا. ٹھیک ہے. اب یہ چاہے شکر کرنا والا بن جائے چاہے یہ کافر بن جائے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا چاہے ایمان والا چاہے مومن بن جائے چاہے کافر بن جائے. اللہ کہا اما شاکر و اما کفورا. شکر اور کفر کا آپس میں جو ہے نا مقابلہ ہے اصل میں. ہاں، وہ اللہ نے کنٹراسٹ کروایا وہاں پہ. ایمان اور کفر کا بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پہ کروایا، لیکن یہاں پہ شکر اور کفر کا بھی کروایا. کیونکہ جب آپ حقیقت میں کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں تو آپ ایکچولی یو آر ناٹ بینگ، آپ اس شکر کو محسوس نہیں کر رہے ہیں کہ جو اللہ کے آپ کے انعامات ہیں، اس نے آپ کو وجود ہی بخش دیا، آپ تو عدم میں تھے. صحیح بات ہے. تو خیر اسی چیز میں اب آپ کا جو ایمان کی اقسام کا گفتگو کرتے ہیں، یہ ایمان بالغیب کی مختصر تعریف یہی ہے کہ آپ ان حقائق پر ایمان لے کر آتے ہیں ایز اے ڈیپینڈنٹ فینومینا، ناٹ ایز این انڈیپینڈنٹ تھنگ. لیکن آپ کو ان کا ایکچولی ریئل ہونے کا اتنا یقین ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، شاید اس سے بھی زیادہ یقین. یہ ہے جو اللہ چاہتا ہے بندہ مومن کے اندر چیز آئے، اور اسی کو ایمان بالغیب کے ساتھ ہم تعبیر کرتے ہیں. بالکل. میں اس کو ایک اور پیراڈائم میں بھی بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ ایک میرے نزدیک ایک ایمان بالغیب ہے اور ایک میں اس کو کہتا ہوں ایمان بالحق ہے، جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے. یعنی کہ غیب کے وجود سے اگر آپ کا ایمان بالحق نہیں بن رہا، یعنی کہ وجود میں آپ کو خدا کا تصور نظر نہیں آ رہا، تو اٹ مینس کہ آپ کے غیب کے ایمان میں کوئی پرابلم ہے. یعنی کہ ٹو ٹیسٹیفائی ٹو چیک اٹ کہ کیا میرا ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسا ہے. کیونکہ دیکھیں ہمارا ایمان جو ہے نا وسیلہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان کا. ٹھیک ہے. اور اس وسیلے پہ جس طرح قرآن کہتا ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہ بات ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو مومنین کا انہوں نے پراپرٹیز بتائی ہیں نا قرآن نے، جو میں نے انالیسس کیا ہے نا، قرآن نے تقریباً 22-23 ڈفرینٹ پراپرٹیز بتائی ہیں مومن کی، کہ مومن کون ہے. ٹھیک ہے نا. اس کی خصوصیات بتائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہم نے پہلے ڈسکس کیا نا، حکم تو محدود ہیں،
کوئی زیادہ احکام موجود نہیں ہے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں، یعنی آزادی کا جو تصور ہے وہ قرآن سب سے پہلے وہ کتاب ہے جس نے انسان کی آزادی کے تصور کو ملحوظ خاطر رکھا ہوا ہے. وہ ہر چیز میں حکم نہیں ڈالتا بلکہ بہت ساری چیزیں آپ کے اوپر چھوڑ دیتا ہے اور آپ کے ایمان اور آپ کے کنسیڈریشن، ٹھیک ہے، اس پہ چھوڑتا ہے. میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ اگر میرا ایمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اچھا وہ آیت کی میں ایک ریفرنس دے رہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اپنے جو باپ دادا سارے جو ان کے ہیں ان سے زیادہ پیارا ہے میرے نبی، کہ اس پہ جان نچھاور کرنے والے ہیں یہ لوگ، جو قرآن ان کی مثال دیتا ہے نا. جی میں کہہ رہا تھا کہ اگر ہم اس لیول، یعنی کہ یہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے وہ لیول بتایا ہے کہ یہ اس لیول تک جو ہے نا، یہ صحابہ کی اصل میں ان کا طریقہ بتایا ہے کہ کس طرح وہ کرتے تھے کہ تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو. تو میں اس کو کلوز کروں گا، وہ یہ ہے کہ جب تک میرا ایمان اگر ظاہر میں نظر نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک میرا کام مکمل نہیں ہوا. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی جو آپ نے ایمان کی مطلب مدارج کی گفتگو کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بھی اس بارے میں قرآن مجید میں یہی فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو کنارے کنارے چلتے ہیں دین کے، مطلب they are on the edges of the religion. کچھ لوگ ہیں ہم جو سورۃ الاعراف میں اپنی کوشش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور تھوڑا سا اس میں غلطی ہو جاتی ہے، تھوڑے سے بہت چھوٹی موٹی ان سے مسٹیکس ہوتی رہتی ہیں. کچھ وہ لوگ ہیں وہ ہیں جو احسان کرتے ہیں، جو مطلب بہت آگے بڑھ گئے ہوں، وہ پرفیکشن میں کام کرتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ تو آئیں گے ایکشنز کے لیول، کیونکہ سارے انسان برابر نہیں ہوتے اپنے استعداد کے لحاظ سے، اور اللہ ہی جج کریں گے کہ کون سا بندہ جو ہے وہ کس کیٹیگری میں. ہم کسی کو اس بارے میں ججمنٹ پاس نہیں کر سکتے. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم میکسیمم کریں اور ہم ان لوگوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں جو احسان کی طرف جاتے ہیں. کیونکہ اگر ہم اپنے دانش میں اگر احسان پہ جانے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم شاید کنارے والوں میں ہی ہوں، لیکن اگر ہم کنارے میں رہنے کی کوشش کریں گے تو ڈیفینیٹلی، کیونکہ انسان میں تو ایکچولی اپنے نفس کے لحاظ سے بات کروں گا. پھر آپ مجھے پتا کہ میں اپنے بارے میں کتنا لائٹ ہوں، ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ کو بہت مارجن دیتا ہے انسان، اور دوسرے کو نہیں دیتا. یہ مادہ کہ وہ اپنی غلطی کو بہت مارجن دیتا ہے اور دوسرے کوئی مارجن نہیں دیتا. دوسروں پہ یہ کفر کا فتویٰ لگتا ہے کہ جناب آپ نہیں کرتی آپ. ہاں، تو اس بارے میں خیر ایک ضمنی بات ہے لیکن بڑی اہم ہے. ہم بچوں سے بھی جب گفتگو کریں، کیونکہ جو لوگ اگر سن رہے ہیں ان کے چھوٹے بچے ہیں اور جو نماز کو تلقین وغیرہ کرنے، اگر وہ بلوغت کی عمر پہنچ کے 12-13 سال کے ہو گئے ہیں، تو آپ ایسا مطلب اس میں بھی 3 درجے ہیں. اگر آپ بچے سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے نماز چھوڑ دی، اگر بچے سے کہہ دیں اسے نماز، تو آپ نے ایکچولی اس کے اوپر ایک طرح کا اس کو مورد الزام ٹھہرا دیا کہ بھائی آپ نے نماز نہیں چھوڑ دی، آپ نے کیا حرکت کرتی ہے. آپ اس کو تو وہ ایک سخت بات کریں. دوسرا ایک جملہ، ایک طرز عمل یا رویہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اسے کہیں کہ آپ سے نماز چھوٹ گئی، کہ یو ڈڈنٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ، آپ نے نیتوں کے فیصلے نہ کریں، اعمال کے فیصلے کریں. پھنسا دیا. ہاں بالکل. تو وہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک دوسرے کو سمجھانے کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ آپ سے غلطی ہو گئی. اور تیسرا یہ طرز عمل یہ ہو سکتا ہے کہ بیٹا ایسا کیا ہو گیا جس وجہ سے آپ کی چھوٹ گئی، ہم اس بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، ہم کچھ پروگرام بناتے ہیں، آپ اس کی ہیلپ کریں، آپ اس کی مدد کریں، کیونکہ ہم سب ایک جرنی میں ہیں اور ہم سب کو سپورٹ کی، دوسرے کی ہیلپ کی ضرورت ہے. اور ہم میں سے سب انسان کوئی ایسا نہیں ہے جو ایک سمجھ لے کہ میں اب کمال کو پہنچ چکا ہوں. جو آپ نے مجھے صدائے کمال سے مجھے یاد ہے کہ کمال تک پہنچنا ہی تو کمال کی طرف ہم گامزن ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم میں کمیاں کوتاہیاں ہیں، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے، پیار سے، جتنا بھی ایک ایمپیتھیٹک وے میں ایک دوسرے کو سمجھا سکتے ہیں اس طریقے سے چلیں. باقی ہر انسان کا معاملہ جو ہدایت کے تناظر میں بھی ہے وہ اللہ کے پاس ہے. اس میں نے جو آپ کے ساتھ ایک آیت شیئر کرنا چاہوں گا کہ جس کو پڑھ کے میں تو تھوڑی دیر کے لیے لرز گیا تھا اس کی گہرائی کے اوپر. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ القصص کی آیت ہے، 56 نمبر آیت ہے. انک لا تہدی من احببت. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کو آپ محبت کرتے ہیں آپ اس کو گائیڈ نہیں کر سکتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. لیکن یہ اللہ ہے جو جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ جانتا ہے کون لوگ ہدایت یافتہ ہیں. تو یہ چیز ایک مرد مومن کو کئی تناظر میں ایک تسلی بھی دیتی ہے کہ یہ جو ہدایت اختیار ہے اللہ کے پاس ہی ہے. مطلب اگر اللہ نے اپنے نبی کو اختیار، نبی کو اختیار نہیں دیا تو پھر مجھے کیسے اختیار دے سکتے ہیں.
اور دوسرا ایک یہ ہے کہ جو دائی ہے اس کو بھی اس پہ تھوڑی سی تسلی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر میرے سے کچھ کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو دوسرے بندے کا بھی کچھ فرض تھا کہ وہ بھی اپنے طور پہ کوشش کرتا اور میری بات تک نہ رکتا. آگے بھی اللہ نے اس کے لیے اور بھی منزلیں رکھی. مطلب میں تو صحیح ایک وسیلہ ہوں، ایک ذریعہ ہوں، اس کا بھی تو امتحان ہے کہ اس نے بھی صحیح بات تک پہنچنا ہے. یہ ایک ایمان کے تناظر میں بہت اہم چیز ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ بھی اس چیز پہ قادر نہیں ہے. اس کا فیصلہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. اس لیے ہمیں بھی کسی پہ فتویٰ بازی کرتے ہوئے یا کسی کو دار اسلام سے باہر نکالتے ہوئے بہت زیادہ سوچ سمجھ کے اور اللہ سے ڈرتے ڈرتے اس طرف کوئی بھی صحیح بات بات ہے. کرنے کی تو کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بہت ایک سینسیٹیو اس میں معاملہ ہے کیا ہے، کیا ہم ایمان کے تناظر میں. ہدایت جی جی یا جو ایمان ہے کہیں اور سے حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کا اگر شارٹ جواب دے سکیں آپ. اس سوال کو تھوڑا ڈیکوڈ کریں نا تو یہ ایکچولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روگردانی ہے اس کے پیچھے. یہ میں بڑا ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں، جیسے میں نے پہلے گفتگو کرتے کسی کو ایمان سے باہر نہیں نکالنا چاہیے.